میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، آج اسلام کی دنیا سے ہٹ کر بھی کسی جگہ پر مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے تو مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نظر آتی ہے کہ کبھی اس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا تھا، اور اس کے پاس جو خوشحالی اور دولت اور فراوانی ہے، اسے دیکھ کر آنکھیں حیرہ کی حیرہ رہ جاتی ہیں۔ اتنی بڑی تعداد، اتنے بڑے وسائل، اتنی بڑی سلطنتیں، اور ایک وقت ایسا تھا کہ یہ ہاتھوں کی انگلیوں پر گنے جاتے تھے۔ اتنی بڑی تعداد کی صرف حسرت ہی کی جا سکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردم شماری کرتے ہیں تو تعداد چند سالوں تک، چند سو تک پہنچتی ہے۔ سب سے بڑی تعداد جو مردم شماری کے بعد ایک مرتبہ سامنے آئی تو 1500 کی آئی۔ اور زندگی کا سلسلہ کیا چل رہا تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار والدہ ماں کے بیٹے تھے، قیمتی لباس اور پوشاک پہنا کرتے تھے۔ مسلمان ہوئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں احد کے میدان میں اسلام کا جھنڈا حوالے کیا۔ یہ نوجوان خوشحال دنیا سے نکلا، فقر و فاقہ کی زندگی قبول فرمائی، اسلام کو دل و جان سے پسند فرمایا، اسلام کے جھنڈے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز جانا۔ ایک ہاتھ کٹا، اس نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لیا، وہ بھی کٹا، اس نے سینے سے چمٹا لیا۔ ظالم نے تیر مارا، روح پرواز کر گئی، جیتی جی اس نے جھنڈا نہیں گرنے دیا۔ لیکن جب کفن کی باری آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ اتنا بھی لباس کوئی نہیں، کپڑا کوئی نہیں کہ مصعب کو پورا کفن پہنایا جائے۔ تو فرمایا کہ سر کی طرف سے چادر ڈال دو اور پاؤں کی طرف پتے ڈال دو۔ تعداد اتنی، زندگی کا منظرنامہ یہ، لیکن عجیب حیرت ہوتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمانے پہ چھا گئے، سلطنتوں پہ چھا گئے، جدھر نکلے فتح اور نصرت ان کے قدم چومنے لگی، سکون بھی پایا، عزت بھی پائی۔ قیس و کسریٰ کی حکومتیں ان کے سامنے زیر و زبر ہوئی۔ تعداد کتنی، وسائل کا حال یہ تھا، دیکھتے دیکھتے ایسا انقلاب برپا ہوا کہ زمانہ حیرت زدہ رہ گیا۔ دوسری طرف آج کا منظرنامہ، کسی اسلامی دنیا سے ہٹ کر بھی اگر مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے، اتنی بڑی تعداد نظر آتی ہے، ان کے جسم کا لباس اور پوشاک دیکھیں تو آنکھیں دیکھتی رہ جاتی ہیں۔
دولت اور وسائل دیکھیے تو آدھی دنیا کی دولت وسائل ان کے ہاتھوں میں ہے. وہ تھوڑے تھے زمانے پہ چھا گئے، یہ بہت ہیں لیکن زمین پر بوجھ بن گئے. وہ گنتی کے تھے، زمانے پہ چھا گئے، یہ بہت ہیں لیکن زمین پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. وہ جہاں نکلتے تو دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام دیتے، ان کی زندگی کا نقشہ بدلتے، انہیں عدل و انصاف کا دستور دیتے. اور آج یہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں ہر جگہ یہ ظلم کی آماجگاہ بن چکی ہے، بلکہ انہی کی زندگیاں ظلم کا نشانہ بنی ہوئی ہے. امن اور سلامتی اس کا تو تصور ہی ختم ہوتا چلا جا رہا. یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ آپ نے عرض فرمایا آپ نے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کفر تم پر یوں ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے کھانوں پہ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. جیسے ہم سنتے ہیں کہ جلسہ درم برم، مجلس درم برم، سب کھانے پہ ٹوٹ پڑے. فرمایا ایک وقت آئے گا تمہیں اچکنے کے لیے اور تمہارا خون کا حصہ اور تمہیں تمہارا خون بہانے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے دنیا ساری اکٹھی ہو جائے گی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نا تعداد تو بہت ہوگی، لیکن جو تمہارا رعب اور دبدبہ اللہ نے تمہارے دشمنوں میں ڈال رکھا ہے وہ رعب اور دبدبہ نکل جائے گا. سچ ہے جب دھرتی کا یہ مسلمان اللہ سے ڈرا کرتا تھا تو اللہ نے اس نے دشمنوں کے دلوں میں اس کا رعب ڈال رکھا تھا. جب یہ اللہ کے حکم کی عزت اور احترام کرتا تھا زمانہ اس کی عزت کیا کرتا تھا، اس کا احترام کیا کرتا تھا. لیکن جب اس نے اسلام کو اپنے گھر سے رسوا کر کے نکالا ساری دنیا میں کہلانے والا مسلمان رسوا اور ذلیل ہو گیا. جب یہ اپنے گھر میں اپنی زندگی میں اسلام کو عزت اور احترام نہ دے سکا تو پھر زمانے نے بھی اس کو اسلام کے نام سے عزت اور احترام کوئی نہیں دی. جب اس نے اپنی سوسائٹی اور معاشرے سے اسلام کو رسوا کر کے نکالا پھر یہ بھی دنیا بھر میں ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، ہماری یہ ترقی اور یہ مدد اور نصرت اور یہ عزت اور عروج اور یہ کامیابیوں کے سارے نقشے کس کے بدولت ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہماری یہ کامیابیاں اور عزتیں اور یہ عروج اور یہ فتح اور نصرت یہ کس کے بدولت ہیں؟ اعزنا اللہ بالاسلام. ایک دولت ہمارے پاس ہے، ایک سرمایہ ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کی لاج رکھی، اس کی قدر کی، اس کی عظمت پہچانی، اس کا حق ادا کیا، وہ دولت اسلام ہے. آج اللہ نے ساری دنیا میں ہماری عزت کا ڈنکا بجا دیا. اعزنا اللہ بالاسلام. ہم اس کے تحفظ میں کھڑے ہوئے، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے تحفظ میں کھڑی ہو گئی.
ہم اس کی سہارا بن گئے، اللہ کی قوت اور طاقت ہماری سہارا بن گئی. ہم نے اس کا جھنڈا نہیں گرنے دیا، اللہ نے ہماری عزت کا جھنڈا نہیں گرنے دیا. اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کے بدولت عزت ملی. میں نے عرض کیا گنتی انگلیوں پہ پورے پہ گنے جانے والے وسائل کے ایسے تہی دامن کہ جانے والا جا رہا ہے، کفن کا لباس کوئی نہیں، مہینوں اونٹ کا گوشت خشک کر کے استعمال کرنے والے. خود اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 سودان سردار چیزیں، پانی میں زمزم، کھانے میں کھجور، فرمایا ان 2 سردار چیزوں پہ ہمارے مہینے گزرتے تھے. چولہا کوئی نہیں جلا کرتا تھا. مادی نقشوں کا یہ حال ہے، لیکن ایک دولت تھی اس سوسائٹی میں. اعزنا اللہ بالاسلام، وہ اسلام کے نگہبان بن گئے، اللہ کی مدد اور نصرت ان کی نگہبان بن گئی. اور یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں، یا انہونی بات نہیں، یا ایک تصوراتی خاکہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم. اور اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں. اور جس کی مدد اور نصرت پہ اللہ آ جائے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. عجیب بد نصیبی ہے مسلمانوں کی، جب بھی مسائل میں الجھتے ہیں، حالات میں الجھتے ہیں، تو اپنی مادی تدبیروں ہی کے اندر حلال سنوارنے پہ نقشے بناتے ہیں. مسلمان کہلانے والے کا بھی خیال نہیں آتا کہ اللہ ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے اسلاف کن راہوں پہ چل پر عزت کی بلندیوں پر پہنچے. اور بدامنی کا وہ علاقہ جہاں رات کے اندھیرے میں گزرنا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، اور دنیا کی کوئی مہذب سلطنت ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. بدامنی کا ایسا نقشہ وہاں تھا. لیکن دیکھتے نہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں امن اور سلامتی کی زندگی دی، انہوں نے دنیا کو امن اور سلامتی کا تحفہ بانٹا اور تقسیم کیا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہے اس لیے کہ تم اسلام کے نگہبان بنے ہو، اسلام کے نگہبان بنے ہو، تم دین اسلام کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم تو پوری امت ہو، اور تمہاری یہ ذمہ داری تھی کہ اسلام کا عدل و انصاف کا نظام گلی گلی پہنچاتے، گھر گھر پہنچاتے. تم زمانے کو عدل و انصاف کی زندگی دینے کے لیے نکلے تھے، اور تم اتنے ہٹے، اتنے دور ہوئے کہ آج تمہارے گھر کے اندر بھی اسلام کے عدل و انصاف کی زندگی نہیں رہی. اتنے پیچھے ہوئے، وہ کچھ نہ تھے اور سب کچھ ہو گئے، اور ہم بہت کچھ تھے اور کچھ نہ رہے. فرق یہ ہے میرے عزیزو، وہاں مغز تھا، گیری تھی، اسلام کی حقیقت تھی. اور آج کتنے ایسے ہیں جن کے ہاں اسلام صرف آباء و اجداد کے چھوڑی ہوئے سامان کی طرح ایک ترکہ ہے، اس حقیقت سے وہ بالکل ناواقف ہیں کہ اسلام ہوتا کیا ہے. جیسے ان کے آباء و اجداد نے ان کے لیے ساز و سامان چھوڑ دیا، وہ سمجھ بیٹھے کہ اسلام بھی اسی ترکے کا نام ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں. کتنے ایسے ہیں
جو توحید اور رسالت کے مفہوم سے ناشنا ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں جنہیں کلمے کے الفاظ اور مفہوم بھی کوئی نہیں پتا، اور کتنے ایسے ہیں جو زندگی کے کسی سطح میں مسلمان نظر نہیں آتے، نہ خوشی میں، نہ گھر میں، نہ باہر کی زندگی میں، زندگی کی کسی سطح پہ مسلمان نظر نہیں آتے، اور کتنے ایسے ہیں جنہیں بہت معمولی وسائل پر اسلام اور دین اسلام کے شعائر کے خلاف استعمال اور خریدا جا سکتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جنہیں کچھ نہیں فکر کہ اسلام کا کیا حال ہے، دنیا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ کتنے ایسے ہیں جن کا وجود اسلام کی صورت اور اصل صورت کو مسخ کرنے کے لیے ان کی زندگیاں استعمال ہو رہی ہیں۔ کہنے میں تو بہت ہیں، وہ تھوڑے تھے لیکن کام کے تھے، اور آج بہت سارے ہیں لیکن اس میں کام کے بہت تھوڑے رہ گئے۔ تو میرے عزیزوں، بڑا فرق ہوا۔ حیرت ہوتی ہے جب آدمی اسے سوچتا ہے کہ وہ کچھ نہ تھے اور سب کچھ ہو گئے، اور یہ بہت کچھ تھے جہاں انہیں آباء و اجداد چھوڑ کے گئے تھے اس سے بھی بہت پیچھے ہو گئے۔ کتنے خطے اسلام کے ایسے تھے جو ان کو ان کے آباء و اجداد دے کر گئے تھے، جہاں حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعد، حضرت معاذ، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، جن کا خون اور جان کے صدقے انہیں کتنے اسلام کی ضمیریں، اسلام کی زندگی سے آباد خطے ملے تھے، لیکن ان کی نادانی ہے کہ آج وہاں کفر کی زندگی دندناتی پھر رہی ہے، اور خود ان کے اپنے گھروں سے بھی اسلام مٹتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج کا مسلمان اپنی زندگی کے مقاصد سے ہی محروم ہو چکا ہے۔ اسے یہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ نے اسے دنیا میں کس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا دین کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ خیر امہ، اس امت کی بھلائی اور بہتری اور بلند شان کا تعلق اس سے ہے کہ جب یہ اسلام کا داعی، اسلام کا محافظ، اسلام کی مدد اور نصرت میں کھڑا ہوگا، یہی اس کی وجہ امتیاز ہے، اس کی شان کی بلندی کی وجہ ہے کہ خیر امت اخرجت للناس، کہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے یہ امت پیدا کی گئی تھی۔ اس نے دنیا میں عدل و انصاف کی زندگی دینی تھی، لیکن میرے عزیزو، آج چونکہ یہ اس زندگی سے محروم ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ خود اس کے گھر سے بھی اسلام مٹتا چلا گیا ہے۔ اسلام کی زندگی کہاں یہ دنیا کو یہ پیغام دینے والا تھا، دنیا کو امن اور سلامتی کی زندگی کا پیغام دینے والا تھا، اور کہاں آج خود اس کی اپنی نسل بھی اس سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ وہاں بھی اسلام، جسے کہیں کہ اسلام کی بہار ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس امت کے سب سے بڑا امتیاز اور خوبی یہ تھی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ برائیوں کا سد باب کیا کرتی تھی، برائیوں کا سد باب کیا کرتی تھی، اور خیر اور بھلائی اور نیکی کے فروغ میں یہ آگے آگے ہوا کرتی تھی۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، تربیت کرتا ہے، اور تربیت میں اسے نصیحتیں کرتا ہے، تو نصیحت میں کہتا ہے، بیا بنیہ اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ یہ ہے اللہ کے فرما بردار گھرانوں کی زندگی کا نقشہ، کہ وہ اپنی اولاد کو اس کام کے لیے کیسے تیار کرتے ہیں۔ کہنے لگے، یا بنیہ
اے میرے دل کے ٹکڑے اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھنا، وامر بالمعروف، تو اچھائی کا فروغ دینا، نیکی کی باتیں کرنا، سچائی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا، ونہا عن المنکر، اور ساتھ یہ بھی فرمایا یہ آسان کام بھی نہیں ہے، اور پھر خاص اس دور میں میرے عزیزو جہاں لوگوں کی نظروں میں برائی اچھائی بن جائے اور اچھائی ہی برائی بن جائے، تو وہاں خیر کا علمبردار بننا اور برائی کے راستے میں رکاوٹ بن جانا بڑے دل گردی کی بات ہے، بڑے ہمت کی بات ہے، اس لیے کہ اب برائی ایسی ہے اس پہ فخر کیا جا رہا ہے، وہ اسٹیٹس بن چکی ہے، وہ ترقی کا نشان بن چکی ہے، وہ روشن خیالی کی علامت بن چکی ہے۔ فرمایا بیٹے برائی سے روکنا، اچھائی طرف بلانا، لیکن ہے بڑا ہمت کا کام، بڑی ہمت کا کام۔ تو میرے عزیزو، مسلمانوں کی مدد اور نصرت، عزت اور کامیابی کا تعلق اسی سے تھا کہ مسلمان اسلام کا تھا اور مسلمان اسلام کو اپنا سمجھتا تھا اور اس کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوا کرتا تھا، پھر اللہ کی مدد اور نصرت بھی آیا کرتی تھی۔ اللہ ہمیں پھر اس زندگی پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ آخر دعوانا